یار یہاں سے گزرتا ہوگا. میرے دوستو، میرے محبوب کے دیوانوں، یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ دنیا دار بندے کی مثال یہ کہاں ہے؟ میں نے کہا آپ پھر بلال سے پوچھ لو، صحابہ کرام سے پوچھ لو حضور سے کس قدر محبت کرتے تھے، میرے کریم آقا سے کس قدر عقیدت ہے. میں صحابہ کی بات کروں، ابو بکر صدیق نے تن من دھن نہیں قربان کر دیا حضور کے ساتھ. سرکار کو تکلیف دے رہے تھے کعبۃ اللہ کے پاس، ابو بکر صدیق آگے بڑھے. آپ نے چھڑانا چاہا، ان کافروں نے میرے کریم آقا کو چھوڑ کر ابو بکر صدیق کو مارنا شروع کر دیا. ورنہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جتنا بھی کوئی یار ہوئے نا، ساڈے ماپے بہنا پڑا ہوئے تینوں کی لگے کسی دی لڑائی وچ پہن دی، لیکن جو محبت والے ہوتے ہیں وہ نہیں دیکھتے. ابو بکر صدیق جبکہ پتہ بھی تھا یہ لوگ زیادہ ہیں، میں آگے بڑھوں گا تو میری بھی خیر نہیں ہے، لیکن آگے بڑھے، اکیلے تھے، آگے بڑھے، حضور کو چھوڑا، ابو بکر صدیق کو مارا، اور اتنا مارا 3 دن تک ابو بکر صدیق کو ہوش نہیں آیا. تاریخ گواہ ہے 3 دن تک ماں ترس گئی، باپ ترس گیا، دوست احباب ترس گئے، ابو بکر کب بولے گا. اور اس ماں سے پوچھا، تصور میں جا کر، جس کے سامنے اس کا بیٹا بے ہوش پڑا ہوا ہے، بس سانسیں چل رہی ہیں، نہ کچھ کھا رہا ہے نہ کچھ پی رہا ہے. میں محبت مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں. کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، منہ سے کوئی لفظ بولا نہیں. ایک دن، ایک رات گزر گئی، دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسرا دن آیا، ابھی تک ابو بکر صدیق بولے نہیں، کچھ کھایا نہیں، لب کھولے نہیں. ابو بکر صدیق کو ہوش آتا ہے. تاریخ گواہ ہے، آج ہم دیوانے حضور سے پیار کرنے والے جب حضور کی محبت کا اعلان کرتے ہیں، ہمیں باتیں کی جاتی ہیں. میں نے بولا ابو بکر صدیق سے ہم نے سیکھا ہے حضور سے محبت کیسے کرنی ہے، حضور سے عشق کیسے کرنا ہے، حضور کا پیار کیسے دل میں رکھنا ہے. آنکھ کھلتی ہے نا، ابو بکر صدیق کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا ہوا؟ آج سلسلہ نقش بند ہے نا، جو یہ ابو بکر صدیق سے جا کے بیٹھا ہے. کیوں کہ آپ ہر وقت آنکھوں میں یار کا نقشہ سما کے رکھا کرتے تھے. اللہ، حضرات کرام قدر، آنکھ کھلتی ہے نا، ہوش آتا ہے تو کیا جملہ ہے؟ اماں ابا کو نہیں یاد کیا، ہے اونچی بات، نا حضور کی یار کی بات ہو رہی ہے. ایک کوئی تمنا سی صدیق و عمر دی یار نال یار دا مثال ہونا چاہیے، ایک کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے. اللہ نے حبیب نال، بولو بولو اللہ نے حبیب نال. اور میں شاید نے کیا خوب کیا نا کہ آقا جب یاد کرو اپنے غلاماں، سارا کے لیے یہ بات کرتی، آقا جب یاد کرو اپنے غلاماں، ساڈا بھی غلاماں چ شمار ہونا چاہیے. حضرات کرام قدر، آنکھ کھلتی ہے، ہوش آتی ہے. جملے کیا ہے؟ لوگوں میرے یار کا پتہ بتا دو، میرا یار کیسا ہے. اونچی بولو، یار کا پتہ بتا دو، میرا یار کیسا ہے. بندہ بیمار ہوتا ہے، دوائی پہلے کھاتا ہے، ہوش آتی ہے
کچھ کھایا نہیں پیا نہیں، ماں آگے بڑھتی ہے، ماں نے کہا پترا ہوش آئی ہے نا تو ذرا کچھ کھا لے۔ یقیناً ماں نے کہا ہوگا بیٹا کچھ کھا لو، باپ کی محبت بڑی ہوگی، باپ آگے بڑھ کر باپ نے کہا ہوگا بیٹا ذرا اٹھ کر بیٹھ، میں تجھے اپنی گود میں لے کر بیٹھتا ہوں، مجھے پتا تجھے کہیں تکلیف زیادہ تو نہیں ہو رہی، حضرات کرام قدر دوائی دینا چاہیے۔ ابو بکر کیا کہتے ہیں کہ بہنوں ان دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات کرام قدر ابو بکر نے کہا اماں آپ کی محبت اپنی جگہ پر ہے، ابا حضور آپ کی محبت اپنی جگہ پر ہے، پر میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا جب تک مجھے میرے یار کا پتہ نہیں چلے گا۔ جان سے زیادہ عزیز کس کو سمجھا؟ لگاؤ فتویٰ ابو بکر صدیق سے، یہ حضور سے محبت ٹھیک ہے جی، محبت ٹھیک ہے، دوائی بھی تو کھانی چاہیے، اسی میں جان بھی تو بچانا فرض ہے۔ میں نے کہا جان بچانے سے پہلے ایمان بچانا ضروری ہے۔ جان تو اسی کی دی ہوئی ہے، اگر تیرا ایمان ہی سلامت نہیں ہے تو پھر اس جان کا کیا کرو گے؟ میرے دوستو، میرے محبوب کے غلاموں، لجپال آقا سے پیار کرنے والوں، پتا چلا یار نے، یار مثال نے، ابو بکر صدیق نے، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اس کے ساتھ پارٹی زیادہ ہے، اس کے مرید زیادہ ہیں، پیر بھی اور اپنے جنہیں مرید زیادہ ہو وہ دسیوں کو دے دیا جنہیں چاہ نہ لے جنہیں جلسے میں جو لوگ زیادہ ہوں اپنے ضمیر سے کوئی فیصلہ نہیں کرتے، دیکھا دکھائی کرتے ہیں۔ میں نے بولا یہ بھی بتا ہمیں ابو بکر صدیق نے دیا ہے، جب پورا مکہ تھا اہل مکہ والوں کو لجپال آقا نے اکٹھا کیا اور دعوت توحید تھی، پورا مکہ، کفار مکہ، قریش مکہ، سرداران مکہ وہاں پر موجود تھے، اس وقت سب سے پہلے کلمہ حق کی تصدیق کی ہے تو وہ ابو بکر صدیق نے کی ہے۔ پورے مکے والے دشمن بن گئے، ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر، میری جان بھی حاضر ہے، میرا دھر بھی حاضر ہے، میرا سب کچھ آپ پر قربان ہے۔ حضرات کرام قدر آج ہم نے دیکھنا ہے، میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کیونکہ میلاد شریف کا بابرکت مہینہ شروع ہو رہا ہے، بڑی باتیں ہوگی، کئیوں کو غریب کا درد بھی اٹھے گا، کئیوں کو غریبوں کی بیٹیوں کی میلاد کے حوالے سے وہ بھی بڑی شادیاں یاد آئیں گی، کئیوں کو کچھ یاد آئے گا، کئیوں کو کچھ یاد آئے گا، بس نہیں تو میلاد پر فتوے لگیں گے۔ میرے دوستو پتہ بتانا یہ چاہتا ہوں، اس دور کو یاد کرو، ابو بکر صدیق نے ہر ایک عاشق اور دیوانے کا اپنا نرالا انداز ہوتا ہے، ابو بکر صدیق نے بے دریغ محبت کر کے بتا دیا کہ حضور سے محبت کرنا ہے تو ایسے کرنا ہے، حضور کا پیار اگر سینے میں رکھنا ہے تو ایسے رکھنا ہے، پرواہ نہیں کرنی۔ یہی ابو بکر صدیق۔ آئیے مولا علی پاک کی آخری بات کہہ دو سبحان اللہ۔ کوئی بندہ موت کے بستر تے نہیں سوندا، پتہ بھی چلے، پتہ بھی ہو کہ دشمن سر تے چڑھیا ہے، دشمن سر پہ چڑھا ہوا ہے۔ آج دشمنوں کو نا ہم وہ خیر سگالی کے جذبے دشمن کو پکڑ کر بھی چھوڑنے چلے جاتے ہیں کہ ہمارا یہ جذبہ خیر سگالی ہے، اور ادھر پھر ہمیں کیا ملتا ہے؟ کبھی
پانی چھوڑ دیا جاتا ہے، ہماری مسلمانوں کو ایسے مچھر مکھی سمجھ کر برباد کر دیا جاتا ہے، ہماری بیٹیوں بہنوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، وہ ظلم کرتا ہے، یہ غیر سگالی کے جذبے دکھاتا ہے اور پکڑ گئے اور اس کو ہمارے خود وزارت خارجہ کے لوگ جو وہ چھوڑنے چلے جائے، پروٹوکول دے کر چھوڑے، یہ نہیں ہے، بلکہ آؤ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصمت پر کو بن جائے۔ ہجرت کی رات سرکار نے علی پاک کو بلایا، علی پاک کو بلایا، سرکار نے فرمایا علی ابھی تک سارے کافرہ نے گھیرا پایا ہے، جی یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں، فرمایا مجھے حکم ہوا ہے میں یہاں سے جا رہا ہوں، مجھے ہجرت کا حکم ہے۔ علی پاک نے یہ نہیں کہا کہ حضور نے، پھر سرکار نے فرمایا یہ میرا بستر ہے، اس پر چادر اوڑھ کر لیٹ جاؤ، چادر اوڑھ کر لیٹ جاؤ، صبح ہوگی، فلاں فلاں کی امانتیں میرے پاس ہیں، وہ امانتیں لوٹا کر جن جن کی امانتیں میں محمد کے پاس ہیں وہ ساری امانتیں لوٹا کر تو بھی مدینے آ جانا۔ علی پاک نے یہ نہیں کہا سونیا گل تے صحیح ہے پر تسی دیکھ دے ہو، تسی تے چلے جاؤ گے تے پیچھے رہ جانا۔ علی نے کلیاں یہ تے میں مان سکن گے۔ علی پاک نے یہ نہیں کہا شہید تو محبت ہے، شہید تو عقیدت ہے، یہی تو سرکار کی محبت ہے۔ اور وہ قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، حضور نے مٹھی بار کنکر پھینکی، اب وہ ایک طرف ہی پھینکے ہیں چاروں طرف تو نہیں نہ پھینکے، سب بندے ہو گئے، کیوں رب فرماتا ہے سونیا تو نہیں سٹے میں سٹے۔ اب یہاں پہ کیا فتویٰ لگاؤ، یعنی نبی کا پھینکنا، رب کا پھینکنا، نبی کا پھینکنا، رب کا پھینکنا، نبی کا بولنا، رب کا بولنا، نبی کے ہاتھ رب کے ہاتھ ہے۔ سورۃ الفتح پڑھ کر دیکھ لو، ید اللہ ہے فوق ایدیہم۔ حضرات گرامی قدر اس موت کے بستر پر چادر مصطفیٰ جیسی لے اوڑھ کر لیتے تو وہ علی پاک ہی تھے۔ شیطان شبے ابو بکر نے بھی دیا ہے، علی پاک نے بھی دیا ہے، خلیفہ اکبر سے لے کر خلیفہ چہارم تک سب کی زندگیوں کو پڑھ کر دیکھ لو، ہر ایک نے عشق مصطفیٰ کا پیغام ہی ہمیں دیا ہے۔ آج میرے اوپر آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، اپنی استطاعت کے مطابق حضور کا ضرور میلاد مناؤ، چھوڑ دو ساری چیزیں، ہاں جو لغویات پکنے والے لوگ ہیں ان سے پرہیز کرو، رٹی رٹائی تقریریں مت سنا کریں، جی شعر و شاعری یا میں جو ہے نا وہ سرنگیاں بجانے والے لوگوں نے بھی پاگل کر دیا، صحیح بات ہے۔ یہ ترنم باچی ترنم ہونا چاہیے، پاوے سارے پلے کچھ نہ پوے، پاوے انہیں کوئی اتوں کا پکڑی ہوئے کوئی سنی سنائی اپنے کولوں بنائیاں ہو تو چلو جی سنا رہے ہیں واہ جی واہ سبحان اللہ۔ اور ہمارے نعمت خان حضرات ہم نے ان کو بولا پروٹوکول دے دیا، ہزاروں روپیہ ان کو دے کر بلایا جاتا ہے، وہ پتہ نہیں چلتا ہوتا، یہ باہر دور سے پتہ چلتا ہوتا ہے کہ کہیں میوزک چل رہا ہے۔ دعوت فکر دے رہا ہوں دوستو میرے محبوب کے غلاموں، حضور کا میلاد ضرور مناؤ اپنی استطاعت کے مطابق۔ کوئی کہتا ہے تو کہنے دو، جو کہتا ہے وہ کہتا رہے، آپ کا کام ہے بھائی ہم میلاد والے ہیں، ہم درود والے ہیں، درود والے نہیں ہیں، سرکار سے محبت کرنے والے ہیں۔ کیوں کہ جب عشق اور محبت کی بات آ جاتی ہے وہاں پر کسی چیز کی دلیل کی ضرورت نہیں۔ بابا جی جو فرما گئے نا کہ حضور نہ پیار کرو بننے والا پیار کرو۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنے بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے عالم اسلام میں خیر فرمائے۔ وما علیک الا